اگر بیٹا علیحدگی اختیار کر لے تاکہ والد کی نافرمانی اور بد کلامی سے بچے تو کیا یہ جائز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و سنت نے جس کا سب سے بڑا حق بتایا وہ آپ کے والدین ہیں، ابا اور اماں. تو جتنا برداشت کر سکتے ہیں کریں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے باس کی بھی تو برداشت کرتے ہیں نا، بعض دفعہ آفس میں الٹی سیدھی کر رہا ہوتا ہے، برداشت کرتے ہیں یار جاب سے نکال دے گا. دوست کی برداشت کرتے ہیں، گرل فرینڈ کی کتنی لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کی کتنی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کی برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی رشتہ نہ ٹوٹ جائے. ایک ماں باپ ہی ملے ہیں کہ جو بالکل سیدھے سیدھے روبوٹ کی طرح چلیں تو ٹھیک ہے، تھوڑے سے آڑے ترچھوں تو اولاد کا میٹر گھوم جاتا ہے. تو ماں باپ کی بھی برداشت کر لیں بھائی، یہ سوچ کے کہ ان کی برداشت پہ اللہ ثواب دے گا. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، وہ ظلم بھی کریں تو آپ برداشت کریں، محبت سے سمجھائیں، خود نہیں سمجھا سکتے کسی اور کے ذریعے ان کو نصیحت کروا دیں، بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں اس طرح سے، لیکن حتی الامکان برداشت کریں. بہرحال بعض دفعہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کی طرف سے ایسا ظلم ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے. ہر وقت گھر میں ایسا ماحول، بعض دفعہ والدین کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، وہ اس طرح سے ماحول بنا دیتے ہیں. مائیں بعض دفعہ بچیوں کو بلا وجہ ٹاؤنٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، طنز کر رہی ہوتی ہیں، بچیوں کو ذہنی مریضہ. بعض مائیں، جو میرا اس وقت مسائل کا سیشن نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہوا ہے، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ مائیں بچیوں کو نا طنز تانے کر کر کے، کوئی کبھی سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتی بچیوں سے، اس سے بچیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. اکثر مائیں ایسا نہیں کرتی، ماں سے زیادہ مقدس رشتہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن بعض دفعہ کرتی ہیں ایسا. جیسے بعض دفعہ بچیاں بہت بدتمیز ہوتی ہیں، ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی، ایسے بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ماں باپ ہی بہت ہی اچھے چلتے ہوں، بعض دفعہ واقعی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ باپ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے یا بیٹیوں پر. بیٹیوں پہ ظلم کی مثالیں کہ ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر. بعض دفعہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بیٹیوں کے اوپر، ان کے لیے عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، کپڑے آ رہے ہیں، بیٹیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو بیٹیاں احساس سے کمتری کا شکار ہوتی ہیں، محبت بیٹوں کو زیادہ دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو لفٹ نہیں کرا رہے، یا الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ظلم ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے، کسی ایک کو زیادہ لاڈلا بنا لیتے ہیں، دوسرے کو ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ستیلا ہے اس گھر میں. یہ سب چیزیں ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں ہوتی ہیں کہ ایک کو ذرا زیادہ محبت مل، ذرا کیا بہت زیادہ، اس کے سارے گناہ معاف، اور دوسرا جتنا اچھا بن جائے اس کے ہر اچھائی میں بھی عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو حدیث میں تو آتا ہے اعدلوا بین اولادکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں بھی برابری کرو. ٹھیک ہے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی گندا ہوتا ہے، تو لیکن یہ کہ اتنا ڈفرینس کرنا اولاد میں، کہ مائیں کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ کہ ایک بیٹے کو اتنا محبوب بنایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ کما کے لا رہا ہے، دوسرا بیچارہ کمانا چاہتا ہے، نہیں تقدیر اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہیں کما پا رہا وہ، تو اس کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، احساس کمتری میں جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو خود ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہے ہوتے ہیں، یعنی یوں کر رہے ہوتے ہیں ایک کے سامنے دوسرے کی اتنی برائیاں کہ اس کو اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا تو کام ہے بچوں اولاد میں محبت پیدا کریں. تو یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو یہ ظلم ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے، اولاد میں برابری کرنی چاہیے. ہم نے تو دیکھا ہے بعض علماء کو کہ اپنی چھوٹے بچیوں کو اپنے ساتھ سلانے میں بھی برابری کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ایک ہی بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ سینے پہ لٹائیں، بھائی دوسرا احساس سے کمتری میں جائے گا کہ ابا اس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی کبھی قریب کریں. ان چیزوں میں بھی وہ برابری کر رہے ہوتے ہیں. تو پیسوں کے